أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ ب3,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم ب5,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 105 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیات 121 تا 125 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. روزانہ کی طرح ہمارے نوجوان ساتھی بھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. قرآن اکیڈمی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام سب سے پہلے پروگرام کی ترتیب کے مطابق ہم سب کی ترغیب تشویق اور یاد دہانی کے لیے ایک مبارک فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. محافل قرآنی کی پہلی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے قرآن کی محافل جہاں جہاں سجیں گی ایسے لوگوں کو قرآن حکیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ڈھانپ لے گی. ناظرین کرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول بھی فرمائے اور اس محفل قرآنی پر اپنی رحمتیں اور جہاں جہاں اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے اللہ اپنی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. چلتے ہیں آگے اور ہمارے پروگرام کی ترتیب کے مطابق زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 121 تا 125 کا. آئیے ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں. ارشاد ہوا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر والوں کے پاس سے بٹھا رہے تھے مؤمنوں کو مورچوں پر اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. اور جب ارادہ کیا تم میں سے دو گروہوں نے کہ ہمت ہار دیں حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مؤمنوں کو. اے مسلمانوں اللہ تمہاری مدد فرما چکا ہے بدر میں بھی جبکہ تم کمزور تھے. پس
اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو۔ اور یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مؤمنوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ مدد کرے تمہارا رب تمہاری 3000 نازل کردہ فرشتوں سے؟ کیوں نہیں، اگر تم ڈٹے رہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور اگر کافر تم پر فوراً اسی دم آ جائیں تو تمہارا رب مدد کرے گا تمہاری 5000 نشان زدہ فرشتوں سے۔ ناظرین کرام، یہ ہے ترجمہ سورہ آل عمران آیات 121 تا 125 کا۔ چلتے ہیں ترتیب کے مطابق آگے اور ربط آیات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو 100 سے زیادہ پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں، مگر ہر مرتبہ یقیناً کچھ نئے ناظرین ہمیں دنیا بھر سے جوائن کرتے ہیں، تو ان کی یاد دہانی کے لیے کبھی کبھی ہم ہر سیگمنٹ کی وضاحت کرتے ہیں۔ آج یہ وضاحت میں نہیں کرتا، پوچھتے ہیں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہ ربط آیات کا مفہوم کیا ہے۔ جی کون بتائے گا؟ جی عقیل آپ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربط آیات سے مراد کہ جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے؟ ماشاءاللہ، کہ جو آج ہم آیات سمجھ رہے ہیں ان آیات کا پچھلی آیات سے تعلق کیا ہے، جو ہم پڑھ چکے، آپس میں لنک کیا ہے، ربط کیا ہے، اس کو ربط آیات کہا جاتا ہے۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ پورا قرآن آپس میں مربوط ہے، ویل آرگنائزڈ ہے، ویل لنکڈ ہے۔ اس ربط کو ہم ہر درس میں، ہر پروگرام میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ربط آیات کی طرف۔ پہلی بات لکھی ہے، گزشتہ آیات میں اہل ایمان کو صبر اور تقوی پر اللہ تعالیٰ کی مدد کی بشارت دی گئی تھی۔ پچھلی نشست میں جو ہم نے بات سمجھی، آخری بات یہ آئی تھی کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش اختیار کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ اب ربط کیا ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اب تفصیل سے غزوہ احد کا تذکرہ ہے، جہاں صبر و تقوی میں کچھ کمی کی وجہ سے مسلمانوں کو وقتی طور پر نقصان اٹھانا پڑا۔ پچھلی آیات میں کیا تھا، صبر و تقوی ہوگا تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اب غزوہ احد کا تبصرہ آ رہا ہے، تفصیل سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہاں کچھ کمی آئی تھی صبر و تقوی کے معاملے میں، اور نتیجہ وقتی شکست کی طور پر آیا سامنے، اور کچھ نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا۔ یہ ربط ہوا پچھلی آیات کا، اور آج جو ہم نیا مقام شروع کر رہے ہیں، یہ 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا، اس کا ربط ہم نے سمجھا۔ ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ تعارف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جن آیات پر ہم گفتگو کریں گے ان آیات کا ایک مختصر جائزہ مضامین کے اعتبار سے۔ چلتے ہیں تعارف کی طرف۔ تعارف میں سب سے پہلی بات لکھی ہے، غزوہ احد پر تبصرہ۔ تفصیل آگے بیان ہوگی، اور بہت وضاحت سے غزوہ احد کا بیان اس مقام پر آیا ہے۔ دوسری بات تعارف میں لکھی ہے، اہل ایمان کی تسلی کے لیے غزوہ بدر میں نصرت الہی کی یاد دہانی۔ یعنی احد کا معاملہ بعد میں پیش آیا سن 3 ہجری میں، اور بدر کا معاملہ سن 2 ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ وہاں بھی اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہی تھی، تو جب بھی اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تیسری اور آخری بات تعارف میں لکھی ہے، مسلمانوں کو صبر اور تقوی کی تلقین۔ یہ گفتگو پچھلی آیات میں بھی تھی اور آج کی زیر مطالعہ آیات میں بھی آئے گی کہ صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ ناظرین کرام، تعارف کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ سورہ آل عمران آیات 121 تا 125 کا تجزیہ۔ تجزیے میں ہم ایک ایک آیت کا جو موضوع ہوتا ہے یا عنوان ہوتا ہے یا سب ٹاپک ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیات 121 تا 125 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 121، غزوہ احد کے بیان کا آغاز۔ ایک طویل تفسیرہ ہے، تقریباً 6 رکوعوں پر مشتمل۔ آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 180 تک 60 آیات ہیں تقریباً۔ یہ طویل تفسیرہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ آیت نمبر 121 سے۔ پھر آیت نمبر 122، اللہ کے فضل سے اہل ایمان کی ثابت قدمی کا بیان۔ مراد کیا ہے؟ اہل ایمان کی ثابت قدمی دراصل اللہ کے فضل کا نتیجہ ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 123، غزوہ بدر میں نصرت الہی کا بیان، اللہ کی مدد کس طور پر آئی اس کا تذکرہ آئے گا۔ پھر آیت نمبر 124، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے کی خوشخبری۔ مدد کیسے آئے گی؟ یہ بات پہلے بھی آئی تھی، آج بھی آئے گی، تاہم آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے کی خوشخبری۔ آخری آیت آج ہم سمجھیں گے، آل عمران آیت نمبر 125، اس کا موضوع ہے صبر اور تقوی کی تلقین۔ پچھلی آیات میں بھی تھی اور آج کی آیات میں بھی انشاءاللہ آئے گی۔
ناظرین کرام الحمدللہ سورہ آل عمران آیات 121 سے 125 کا ترجمہ ہم نے سمجھا، پھر ربط آیات، تعارف اور تجزیے پر گفتگو ہوئی۔ چلتے ہیں آگے اور ایک ایک آیت کی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ آل عمران آیت نمبر 121 رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 آئیے اس کا ترجمہ کریں۔ ارشاد ہوا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر والوں کے پاس سے بٹھا رہے تھے مؤمنوں کو مورچوں پر، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 کا، یہیں سے غزوہ احد کا تبصرہ شروع ہوتا ہے۔ آئیے اس حوالے سے چند اصولی تمہیدی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تشریح میں لکھی ہے سورہ آل عمران کی آیات 121 تا 180 میں غزوہ احد کے حالات و واقعات پر ایک بھرپور تبصرہ، بہت طویل تبصرہ ہے، اور یہ 6 رکوع بنتے ہیں۔ 13ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 121 سے 18ویں رکوع تک یہ سلسلہ چلے گا۔ 6 رکوع ہیں اور 60 کے قریب آیات تقریباً ہیں، آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 180 تک ایک طویل خطاب ہے یا تبصرہ ہے اللہ کی طرف سے غزوہ احد کے حوالے سے۔ پہلی بات۔ اگلی بات تشریح میں لکھی ہے شوال سن 3 ہجری میں قریش بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ بدر رمضان میں 2 ہجری میں پیش آیا تھا، رمضان 2 ہجری میں بدر پیش آیا، اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی مشرکین کے مقابلے میں۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ سورۃ الانفال میں آئے گا انشاءاللہ۔ کہاں آئے گا؟ سورۃ الانفال میں بدر پر تبصرہ آئے گا، ابھی احد کا تبصرہ۔ تاہم ذکر یہ آیا کہ شوال سن 3 ہجری ہے اور قریش کو شکست ہوئی تھی بدر میں، اس کا بدلہ لینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور 3000 کا لشکر ان کے ساتھ ہے۔ اگلی بات تعارف میں، مسلمانوں نے مدینہ سے باہر نکل کر احد کے مقام پر ان کا مقابلہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت بھی کی، تفصیل ہمیں تفاسیر میں ملے گی، سیرت کی کتابوں میں۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ باہر نکل کر مدینے کا دفاع کریں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے، یعنی قریش کا۔ اگلی بات، مسلمانوں کی 1000 کی تعداد میں سے 300 منافقین نکلے جو ساتھ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ 1000 کا لشکر لے کر چلے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر راستے میں سے ایک گروہ علیحدہ ہو گیا، عبداللہ بن ابی، یہ منافقین کا سردار ہے، ٹھیک ہے، نام کیا ہے اس کا؟ عبداللہ بن ابی، اور بھی مقامات پر اس کا حوالہ آئے گا، اشارتاً بات کریں گے انشاءاللہ۔ عبداللہ بن ابی ایک مقام پر 300 لوگوں کو لے کر علیحدہ ہو گئے۔ اب یہ بہت بڑا نفسیاتی حربہ تھا، چاہتے تو پہلے نہ نکلتے، مگر یہ مسلمانوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرنے والے منافقین تھے کہ راستے میں سے ساتھ چھوڑ کر نکل گئے، اور اللہ نے کھڑے کھوٹے کا فیصلہ فرما دیا کہ جو 300 علیحدہ ہو کر جا رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ منافقین ہیں، ٹھیک۔ اگلی بات، ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور کافر پسپا ہو گئے۔ اول تو یہی معاملہ رہا اور کفار کو پسپائی ہوئی، مسلمانوں کو اول کامیابی ملی۔ تاہم اگلی بات نوٹ کیجئے گا، تاہم ایک درے پر متعین کردہ مسلمانوں سے ایک خطا ہوئی اور مسلمانوں کی فتح بظاہر شکست میں بدل گئی۔ یہ ایک وقتی شکست کا معاملہ ہو گیا، اس کی تفصیل آئندہ کی نشستوں میں آ جائے گی۔ ابھی صرف غزوہ احد کے حوالے سے مختصر تبصرہ تھا تو یہ ذکر کیا، ایک درے کا بیان جہاں نبی پاک علیہ السلام نے 50 صحابہ کرام کو مقرر فرمایا، پھر وہاں ایک خطا کا معاملہ ہو گیا اور بازی پلٹ گئی اور بظاہر وقتی طور پر ایک شکست کا معاملہ ہو گیا مسلمانوں کے لیے، مگر یہ وضاحت آئندہ کی نشستوں میں انہی آیات کے مطالعے میں آتی چلی جائے گی۔ تو ناظرین کرام یہ مختصراً غزوہ احد کا بھی بیان آپ کے سامنے مختصراً آیا ہے۔ آگے 60 آیات اور 6 رکوع ہیں جن میں اکثر آیات اسی غزوہ احد کے حوالے سے ہیں جو اپنے اپنے مقام پر آپ کے سامنے بیان ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، سورہ آل عمران آیت نمبر 122 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 122 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا اور جب ارادہ کیا تم میں سے 2 گروہوں نے کہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مؤمنوں کو۔ ناظرین کرام یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 122 کا۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے
غزوہ احد سے قبل 300 منافقین ساتھ چھوڑ گئے. یعنی غزوہ تو شروع نہ ہوا نا, راستے میں علیحدہ ہو گئے, جیسے کہ بھی ذکر کیا گیا تھا ابتدائی گفتگو میں. تو 300 منافقین تو ہو گئے علیحدہ. اب ظاہر بات ہے جو 700 باقی رہ گئے مسلمان, نفسیاتی طور پر اثر تو پڑے گا نا. کہاں 3000 کا لشکر آ رہا ہے قریش کا, اور 1000 کے لشکر میں سے 30% لوگ علیحدہ ہو گئے, تو بہرحال وقتی طور پر نفسیاتی اثر تو پڑے گا. صحابہ کرام بھی انسان تھے نا, ان میں بھی بشری کمزوریاں تقاضے تو تھے بہرحال. تو یہ علیحدہ ہو گئے. نتیجہ کیا ہے, آگے لکھا ہے 2 انصاری قبیلوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دلوں میں بھی کچھ کمزوری پیدا ہونا شروع ہوئی. یہ 2 انصاری قبیلوں کا ذکر آیا. اب نوٹ کیجئے گا ناظرین کرام, بہت توجہ طلب بات ہے. قرآن نے کہا 2 گروہ تھے جنہوں نے کچھ کمزوری سی دکھائی. ان کے نام کیا تھے قرآن نہیں بتاتا, یہ تو احادیث سے پتا چلے گا. تو جو لوگ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے, او بھائی کیسے کافی, ہم تو محتاج ہیں سنت رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم محتاج ہیں. تو سنت, حدیث, اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات وہ وضاحت فرمائیں گے کہ قرآن کی فلاں فلاں آیت کا کیا مفہوم ہے. تو یہ 2 گروہ کون سے تھے, ان کا نام قرآن نے نہیں بتایا, احادیث کے تذکروں میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. یہ کون تھے؟ 2 انصاری قبیلوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دلوں میں بھی کچھ کمزوری پیدا ہونا شروع ہوئی. ایک وقتی مسئلہ تھا جس کو قرآن ذکر کر رہا ہے. ناظرین کرام, اگلا نقطہ بھی بڑا قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے. انہی 2 گروہوں کے حوالے سے تشریح میں ہم نے لکھا ہے دونوں قبیلے سچے مؤمنوں میں سے تھے, لہذا اللہ نے ان کی ہمت افزائی فرمائی. کمزوری تو دکھائی, لیکن قرآن کہہ رہا ہے واللہ ولیہما, اللہ ان دونوں کا پشت پناہ تھا, حمایتی تھا, کارساز تھا. چنانچہ ان دونوں قبیلوں کے لوگ کہتے تھے کہ ہاں اللہ نے ہماری ایک کمزوری کا ذکر تو فرمایا, مگر اس سے بڑھ کر قیمتی بات یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان دونوں قبیلوں کی پشت پناہی فرمانے والا تھا. فرق کیا ہے, وہ 300 منافقین علیحدہ ہوئے, ان کے دل میں تو کھوٹ تھا اور چور تھا. یہ سچے ایمان والے تھے, ان کے دل میں کھوٹ نہیں تھا, بلکہ وقتی طور پر ایک معاملہ ان کے ساتھ پیش آ گیا, تو اللہ نے ان کی حمایت کا اعلان فرمایا. آخری نقطہ ہے, لکھا ہے تشریح میں مؤمنوں کو ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے, ہم اللہ ہی پر توکل کریں, چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائیں. ناظرین کرام, الحمدللہ مطالعہ ہمارا جاری ہے, تاہم حسب معمول ایک وقفے کا موقع ہے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ آل عمران آیات 121 سے 125 کا. چلتے ہیں مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں اور سورہ آل عمران آیت نمبر 123 کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہوا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 123 ہے. آئیے اس کا ترجمہ کریں. ارشاد ہوا اے مسلمانوں, اللہ تمہاری مدد فرما چکا ہے بدر میں بھی جبکہ تم کمزور تھے, پس اللہ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. ناظرین کرام, یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت 123 کا. چلتے اس آیت کی تشریح کی طرف. ارشاد ہوا رب العالمین کی طرف سے جو کچھ, اب اس کی وضاحت اور مختصر تشریح. پہلی بات تشریح میں لکھی ہے بدر کے میدان میں وسائل کی کمی کے باوجود اللہ نے اہل ایمان کو شاندار فتح عطا فرمائی تھی. یاد ہے نا, 313 ایک طرف اور لشکر سامنے 1000 کا. 313 کوئی جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے, 1000 کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا, اور اللہ کی مدد 313 ایمان والے صحابہ کرام کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. تو اللہ یاد دلا رہا ہے پہلے تو تم کمزور تھے, وسائل کی بھی کمی تھی, تعداد بھی تمہاری کم تھی, تب بھی اللہ نے تمہیں فتح عطا فرمائی تیار ہو کر آنے والے 1000 کے لشکر کے مقابلے میں. دوسری بات تشریح میں لکھی ہے اب بھی اللہ مدد فرمائے گا بشرطے کہ مسلمان اللہ کا تقوی اور شکر ادا کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں. اللہ کا تقوی دلوں میں ہو, گناہوں سے بچنا, شکر گزاری کرنا, اور اسی پر اعتماد ہو, تو پھر اللہ کی مدد بھی اہل ایمان کے شامل آج بھی ہو سکتی ہے. ناظرین کرام, اگلی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 124. چلتے ہیں اس کے مطالعے کی طرف. ارشاد ہوا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین. سورہ آل عمران آیت نمبر 124. آئیے اس کا ترجمہ کریں. ارشاد ہوا
اور یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ مدد کرے تمہارا رب تمہاری 3000 نازل کردہ فرشتوں سے؟ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 124 کا۔ اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تشریح میں لکھی ہے اہل ایمان سے نصرت کے وعدے کا ذکر، یعنی اللہ کی مدد کا وعدہ، اس کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے، اور اس مدد کا وعدہ ایمان والوں سے ہے۔ دوسری بات تشریح میں لکھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل ایمان کے لیے تسلی کا تذکرہ۔ ایمان والے بھی انسان ہیں نا، وقتی طور پر کچھ خوف کا آ جانا، ایسی باتیں آ سکتی ہیں، تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تسلی ایمان والوں کے لیے اطمینان کا باعث بن جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ ناظرین کرام، اگلی آیت ہے سورہ آل عمران آیت 125، چلتے ہیں اس کی تشریح اور ترجمے کی طرف۔ ارشاد ہوا بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 125 ہے، آئیے اس کا ترجمہ کریں۔ ارشاد ہوا کیوں نہیں اگر تم ڈٹے رہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور اگر کافر تم پر فوراً اسی دم آ جائیں تو تمہارا رب مدد کرے گا تمہاری 5000 نشان زدہ فرشتوں سے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 125 کا۔ چلتے ہیں اس آیت کی تشریح کی طرف۔ پہلی بات تشریح میں لکھی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے نصرت کو مشروط فرمایا صبر اور تقوی سے۔ یہ بات پچھلی نشست میں بھی تھی، پچھلی آیات میں بھی، اور آج بھی۔ صبر اور تقوی ہوگا تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا صبر کو ہم نے سمجھا ڈٹے رہنا اللہ کی راہ میں آنے والی جو بھی مشقتیں ہیں ان پر، اور برداشت کرنا۔ اور قرآن کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا۔ باغیوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں، فرما برداروں کے لیے اللہ کا مدد کا وعدہ ہے۔ سورہ نحل کی آخری آیت کا ذکر ہوا تھا پچھلے پروگرام میں، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 125 میں اگلی جو بات تشریح کے طور پر پیش کرنی ہے، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے اگر اہل ایمان نے پامردی کا ثبوت دیا، پامردی بہادری، شجاعت، اگر اہل ایمان نے پامردی کا ثبوت دیا اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے تو اللہ 5000 فرشتے بھیج کر ان کی نصرت فرمائے گا، ان کی مدد فرمائے گا۔ اچھا، ایک بات آئی تھی نشان زدہ، سوال آ سکتا ہے نا، یہ کوئی نشان کوئی کٹ لگا ہوگا، کیا لگا ہوگا؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا ٹارگیٹڈ آپریشن، ٹارگیٹ کلنگ سنا ہے نا، اللہ محفوظ رکھے۔ تو ایک چیز کو ٹارگیٹ کر کے فوکس کر کے وہ کام کرنا، دس از کالڈ ٹارگیٹنگ۔ کلیئر ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر فرشتے بھیجے گا تو وہ ٹارگیٹ پر ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنا، کافروں کو قتل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں بتایا فرشتے آئے اور انہوں نے قتل کیا ہے کفار کو، تو نشان زدہ کا لفظ آیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی ایک مشن پر ہوں گے اور ٹارگیٹڈ آپریشن کریں گے۔ کون؟ فرشتے جو اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اہل ایمان کی نصرت کے لیے۔ تو بہرحال یہاں ذکر ہے کہ اگر ایمان والے ڈٹے رہیں، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، تقوی کی روش اختیار کریں، تو اللہ 5000 فرشتے بھی بھیج سکتا ہے۔ یہ ذکر تھا بدر کا۔ بدر کا حوالہ دے کر اب احد کے تبصرے کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ گویا ہر دور میں اہل ایمان کو اللہ پچھلے واقعات یاد دلا کر تسلی عطا فرماتا ہے، اطمینان کا سامان عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ آل عمران آیات 121 سے 125 کا مطالعہ مکمل ہوا۔ چلتے ہیں پروگرام کی ترتیب کے مطابق اپنے نوجوان ساتھیوں کی طرف اور ان سے پوچھتے آج ہم سے کیا سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ جی، پہلا سوال کون کر رہا ہے؟ میرا۔ آپ کا ہے؟ جی حارث بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ توکل کا ذکر آیا تو توکل مفہوم کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ توکل آیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے، ہاں، اسباب اختیار نہیں کیے جائے؟ اچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے اختیار کرنے چاہیے کہ اختیار کرنے چاہیے؟ کرنے چاہیے، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، اہم سوال ہے، سادہ سوال ہے لیکن ہے روز کا معاملہ۔ سوال ہے کہ بھروسہ کرنا، توکل کرنا، اس کا ذکر تو آئے تو توکل کا مفہوم ہے کیا، اور ایک
غلط فہمی جو معاشرے میں ہے جس کی طرف حارث نے اشارہ کیا وہ یہ کہ کیا اسباب اختیار نہ کریں، بس اللہ پر اعتماد کر کے بیٹھے رہیں. تو دونوں باتیں سمجھ لیں. پہلی بات توکل کا مطلب بھروسہ کرنا، ٹھیک ہے. بدلتے حالات میں کبھی حاجات ہوتی ہیں، کبھی ضروریات ہوتی ہیں، کبھی مشکلات ہوتی ہیں، کبھی خوف ہوتا ہے. ان سارے امور اور معاملات میں ضروری ہے کہ ایک بندہ مومن کی نگاہ اللہ کی طرف رہے. امید ہو تو فقط اللہ سے، سب کچھ ہونے کا یقین ہو تو اللہ سے، نفع نقصان کا مالک سمجھے تو بندہ اللہ کو، خوف بھی رکھے تو اللہ کا. ایک سے ڈرنا آسان ہے نا، جو ایک سے ڈرے گا باقیوں سے نہیں ڈرے گا، اور جو 1 2 3 4 5 6 سے ڈرے گا وہ سب سے ڈرے گا. یہ سارے معاملات کا تعلق ہے توکل سے، یعنی مومن کا اعتماد اللہ پر ہو. اب یہ جو سوال ہے کہ کیا اسباب کو چھوڑ دیں، قطعاً نہیں. بڑا باریک سا فرق ہے. اسباب استعمال کرنے چاہیے مگر نگاہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے. مسبب الاسباب، اسباب کو پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. رسی ہے تو رسی سے باندھ لو پھر اللہ پر توکل کرو. ہاں اللہ چاہے تو بغیر رسی کے بھی اس کو محفوظ رکھ سکتا ہے، مگر رسی تمہارے پاس موجود ہے تو یہ سبب یا ذریعہ استعمال کر لو، مگر اس باندھنے پر تمہارا اعتماد نہ ہو. تمہارا اعتماد ہو کس پر؟ اللہ پر، کہ وہ چاہے گا تو اس کی حفاظت ہوگی. ٹھیک ہے، چلیے دوسرا سوال کیا یقین ہمارے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 125 میں نصرت کا ذکر ہے کہ تو اس سے مراد نصرت کی مفہوم بھی وضاحت کیجیے اور مفہوم بھی بتا دیجیے. مفہوم بھی بتا دیجیے. نصرت کا ذکر ہے، پچھلی نشست میں بھی تھا، آج کی آیات میں بھی ہے. نصرت کا ذکر بار بار آتا ہے. نصرت کے معنی تو ہے مدد کے، ٹھیک ہے. ہمیں مدد کس کی چاہیے ہے؟ اللہ کی. کیا مطلب؟ ہمارے معاملات میں، ہمارے کاموں میں اللہ کی تائید شامل ہو جائے، اللہ کی تائید شامل ہو جائے. اس کو کہتے ہیں اللہ کی نصرت. بدر میں بھی اللہ کی نصرت آئی، آج بھی آ سکتی ہے. تو اللہ کی مدد بندہ مومن کو حاصل ہو جائے، اللہ کی تائید بندے کو حاصل ہو جائے، اس کا مفہوم ہوتا ہے اللہ کی نصرت. اور ہم سب کو اللہ کی نصرت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی فاروق بھائی، آپ کا کیا سوال ہے؟ جناب یہ فرشتوں کے اترنے کا نزول کا ذکر آیا، تو جیسے جنگ میں نزول کا ذکر آیا ہے، تو یہ کیا فرشتے صرف جنگی حالات میں مسلمانوں پہ اترتے ہیں یا اور بھی کوئی اس کے نزول کے مواقع ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بلکہ سوال تو یہ اس کا کیا ہے کہ آج بھی ہمارے نازل ہو کس سکتے ہیں نوعیت سے مدد کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا قیمتی سوال ہے. بدر کا ذکر آیا تو بدر میں فرشتوں کا نزول ہوا. تو ایک سوال تو یہ بنا کہ کیا صرف جنگی حالات میں ہی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی؟ ایک. اور دوسرا ہے کہ کیا اسی وقت کے لیے تھا یا آج بھی ہوگا؟ دو. تو جواب یہ ہے کہ صرف جنگی حالات میں نہیں بلکہ اور امور یا مواقع پر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ہم قرآن کی محفل میں شریک ہیں نا. آج ہم نے ابتداء ایک حدیث سمجھی تھی کہ اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. اگلا حصہ حدیث کا کل پڑھیں گے. فرشتے گھیر لیتے ہیں، فرشتے گواہ بنتے ہیں. تو آیات قرآنی جہاں بیان ہو، قرآن کا جہاں سیکھنے سکھانے کا عمل ہو، وہاں بھی فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اہل ایمان کی نصرت و تائید کے لیے عام طور پر بھی فرشتوں کا نزول ہو سکتا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ڈٹ گئے اور جم گئے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کرو. اور آگے ذکر آتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے. تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کا نزول جنگی حالات کے علاوہ بھی ہوتا ہے. ایک. دوسرا سوال یہ تھا کہ آج بھی نزول ہو سکتا ہے. ہاں، بڑا پیارا شعر ہے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی صحابہ ایمان پر کاربند تھے، فرشتوں کا نزول ہو گیا. آج بھی اگر ہم بدر کا میدان سجائیں، ایمان پر ہونے کا ثبوت پیش کریں، استقامت کا مظاہرہ کریں، تو آج بھی اللہ فرشتوں کو نازل فرما سکتا ہے ہماری مدد کے لیے. ایک اور بات اللہ نے یاد دلائی، شب قدر. شب قدر میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے نا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سورۃ القدر میں بات آتی ہے.
नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सवालात और उनके जवाबात भी आपकी खिदमत में पेश किए गए। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में मुख्तसर चंद सेगमेंट्स हुआ करते हैं। सबसे पहले कुरानी मालूमात के सेगमेंट, एक नुक्ता रोज़ाना हम समझ रहे हैं, अम्बिया और रसूल के हवाले से चलते हैं आज के नुक्ते की तरफ। लिखा है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शिर्क के साथ नाप तोल में कमी की माशी बुराई में मुब्तला थी। मईशत के मामलात में उनमें बुराई क्या पैदा हुई थी? नाप तोल में कमी करते थे, शिर्क भी करते थे और नाप तोल में कमी भी करते थे। बाकी नाज़रीन किराम, ये रोज़ाना जो एक नुक्ता अम्बिया और रसूल के हालात के हवाले से आ रहा है, इसकी एक तरतीब और हिकमत इंशाअल्लाह आइंदा के नशिस्तों में आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। इसके बाद हासिल मुताला का सेगमेंट है। इससे पहले कि हासिल मुताला की तरफ चलते हैं हमारे नौजवान साथियों की जानिब और इनसे पूछते हैं कि दोहरा लें कि हासिल मुताला का मफहूम क्या होता है। जी कौन बता रहे हैं? जी फारूक भैया बताइए। जो भी अभी हमने आयत का मुताला किया है उससे हासिल होने वाले जो है मज़ामीन जो हमने समझे हैं तो उसका जायज़ा लेते हैं माशाअल्लाह, उसमें क्या मज़ामीन आए और जिन क्या आयत का मुताला करते हैं उनसे जो बातें हम समझते हैं उनका एक मुख्तसर जायज़ा आखिर में हमारे सामने आता है। इसको हम कहते हैं हासिल मुताला। पहली बात उसमें लिखी है आज, अहले ईमान का तवक्कुल सिर्फ अल्लाह ताला ही पर होना चाहिए, असबाब पर नहीं बल्कि मुसब्बिबुल असबाब पर, मखलूक पर नहीं होना चाहिए बल्कि खालिक पर होना चाहिए। माशाअल्लाह। दूसरा नुक्ता है हासिल मुताला में, अल्लाह ताला की नुसरत मुत्तकीन के लिए है। मुत्तकीन वो होते हैं जो अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाले हों। गुनाहगारों के लिए और बागियों के लिए अल्लाह की मदद का वादा नहीं है। तीसरा नुक्ता है हासिल मुताला में, सब्र और तकवा के नतीजे में अल्लाह की मदद आती है। ये नुक्ता माशाअल्लाह कई मरतबा आ चुका है, बात कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, इसके बाद है जायज़ा। जायज़े का मफहूम ये कि जिन बातों को हमने समझा उनके हवाले से हम कहाँ खड़े हैं, वेयर डू वी स्टैंड टुडे। अपने अंदर झांकते हैं और कुछ सवालात के जवाबात तलाश करते हैं। आइए जायज़ा लें। पहला सवाल, क्या हम मुश्किलात में अल्लाह ही की तरफ रुजू करते हैं या किसी सेठ की तरफ, मालदार की तरफ और साहिब इख्तियार की तरफ? क्या वाकई हमारा तवक्कुल अल्लाह पर है? गौर कीजिएगा। दूसरा सवाल, क्या हम तकवा की रविश पर कायम हैं? ये तकवा ज़ाहिरी हुलिये का नाम नहीं है, ज़ाहिरी हुलिया भी सुन्नत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होना चाहिए, मगर तकवा एक बातिन की कैफियत है, अल्लाह का खौफ दिल में हो और बंदे की ज़िंदगी का रुख सीधा हो और वो गुनाहों से बचने वाला हो। क्या हम वाकई ऐसे हैं? गौर कीजिएगा। तीसरा और आखिरी सवाल जायज़े के लिए, क्या हम मुखालिफीन हक़ के मुकाबले में अल्लाह की कुदरत पर भरोसा करते हैं? कुफ़ार और दीन के दुश्मन तो आज भी है ना, और वो अल्लाह के दीन को मिटाने के दरपे हैं। हम उनसे डरते हैं या अल्लाह से डरते हैं? और इनके मुकाबले में अल्लाह पर हमारा एतमाद है कि नहीं? ऊपर से लेकर नीचे तक हमें सोचना चाहिए। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दो बातें, आखिरी बातें। गुज़िश्ता सवाल का जवाब। पिछले प्रोग्राम में हमने जो सवाल रखा था वो ये था, ज़मीन में कोई शय नहीं जो अल्लाह ताला की तस्बीह न करती हो मगर तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। ये बात किस आयत में बयान की गई है? हिंट दी गई थी 15वें पारे की। दुरुस्त जवाब है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 44। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 44 में है, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कोई शय नहीं ज़मीन में कि जो अल्लाह की तस्बीह ना कर रही हो मगर तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। हर शय अल्लाह की तस्बीह कर रही है। आज का सवाल नोट कीजिएगा। आज का सवाल है, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह करते हैं तेरी हम्द के साथ और तेरी पाकी बयान करते हैं। ये बात किस आयत में बयान की गई है? बहुत आसान है वैसे, पहले पारे में तलाश कर लीजिएगा, हम पढ़ भी चुके हैं। अगले प्रोग्राम में इसका जवाब आपके खिदमत में पेश किया जाएगा। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल होता है। आप तमाम साथियों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आपके इखलास, इल्म और अमल में मज़ीद तरक्की अता फरमाए। नाज़रीन किराम, अपनी दुआओं में हमें, हमारी इस पूरी टीम को जो पसे पर्दा यानी कैमरे के पीछे भी है, क़ारी साहब को और QTV की मैनेजमेंट को अपनी दुआ में याद रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।